کر کے ان کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بات بھی ہر خاندان والے پیاروں کا یہ حق ہے، لیکن یہ بہرحال اس دنیا کی زندگی تک منحصر ہے۔ اصلی حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرو کہ اپنے ان پیاروں کی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اصلی بات یہ ہے کہ ان کو آگ سے بچانے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے دنیا کی زندگی میں جو کر سکتے ہو وہ کر دیکھو، ورنہ یہی تمہارے اولادیں ہیں، تمہارے بچے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا عزیز شوہر ہے، تمہارا اپنا باپ ہے۔ اگر تمہیں خبر ہے یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کا ایندھن بن سکتے ہیں اور تم نے ان کو نہ ٹوکا، اسی دنیا کے چل چلاؤ کے اندر تم نے ہی ان کا ساتھ دیا، تو یہ ان کے ساتھ ایسا ظلم ہے کہ پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ کے بندے جن کی مشکل میں آپ پوچھتے ہو، جن کے لیے آرام اور آسائش کے لیے جان لگاتے ہو، گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، تو اصلی کام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایماندارو اپنی جان کو ہر وقت اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہو کہ یہ دنیا تمہاری سنور جائے۔ فرمایا اصلی سوال جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قوا انفسکم، سب سے پہلے تمہاری اپنی جان کا یہ حق ہے کہ اس کو بچاؤ، اور اس کے بعد واہلیکم، تمہارے بال بچوں اعزاء اور اقارب کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ان کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ نارا دوزخ کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے چنگاری اگر اڑ کر تمہارے بدن کو چھو جائے تو چیخ پڑتے ہو، انگارے پر اگر ہاتھ پڑ جائے تو ہوش آواز کھو دیتے ہو، اور اگر تم نے دنیا کی یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور خاص طور سے اللہ کو سب و ختم کر کے کوئی شرک کر کے تم نے گزار دیا ہے، ایمان کو خراب کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب بات نہ آئے کہ ہمیشہ کے وہ انگارے ہیں کانہو جمالۃ الصبر۔ غالب فرماتا ہے چنگاریاں وہاں اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ بڑے بڑے پیلے اونٹ ہوتے، اور انگاروں کا انہا کرنی بشرر کالقصر۔ اس دوزخ میں اللہ نہ کرے تم اور تمہارے بال بچے، تمہارے اعزاء اور اقارب اس کے اندر جائیں، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اچھلتے ہیں اتنے بڑے بڑے انگارے جیسے کہ بڑے بڑے محلات ہوں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں جہنم کے فرش کے اوپر چنگاریوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ایک چنگاری بڑے بڑے پیلے اونٹ کی طرح سے بڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والوں، اس دنیا کے سوال کے لیے اپنے پیاروں پر اپنی جان کا قربان کرنے کا حوصلہ رکھنے والوں، اور اگر تم نے ان کے لیے آگ سے بچنے کا انتظام نہ کیا اور دنیا کی اسی رنگینی میں ان کو کھو دیا، پیدا ہوئے تو ایک تمہاری خواہش ہوئی کہ دنیا انہیں مل جائے، کچھ بڑے ہوئے اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے تو خالص اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ان کے سامنے لانے کی بجائے باقی ان کو کہیں کسی مدرسے میں کسی اسکول میں داخل کر دیا جہاں خالص دنیا کا انتظام ہوتا ہے، اور 20-22 سال انہوں نے اسی راستے میں لگا دی۔ ایک دن وہ ایسے اسکول میں جس سے دنیا بنتی ہے نہ جائے تو تمہارے چہرے پر آثار غصے کے نمودار ہو جائیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی نہ مانے تو اس کے بعد تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ ان کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جگت کے ساتھ یہ تمہاری محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ اس لیے اپنی جان کو جہاں آگ سے بچانا ہے تو اپنے پیاروں کو بھی اللہ کی آگ سے بچاؤ، جس کا حال یہ ہے وقودها الناس والحجارہ۔ اس کے اندر انسان جائیں گے اور ان کے بدنوں میں جب آگ لگے گی تو اس سے دھواں اٹھے گا، شعلے نکلیں گے، اور پتھر وہاں جلتے ہوں گے، ان کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ وہ ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور
کمی آنے کی بجائے مالک نے فرمایا لن نزیدہم الا عذابا، ہم ان کے عذاب میں کمی لانے کی بجائے ہر لمحے ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ کھال جل جائے نئی کھال بنائیں گے، چہرہ اس طرح سے بھن جائے گا جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ سر کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا جس کو حمیم کہتے ہیں، اور وہ سر کو اور بھیجے کو پھاڑتا ہوا گلے کو چیر کر سینے سے گزرتا ہوا اگر ہتھیلیوں تک پہنچے تو سب کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، لیکن موت نہیں آئے گی اور پھر یہ بنا دی جائے گی۔ جو کھال پر یہ پانی پھیل جائے، سورہ حج میں مالک فرماتا ہے اس کے بعد کھالوں کو یہ جھلس دے گا موم کی طرح سے، جیسے ایک کھال کو پانی میں ڈال کر ابالو اور وہ اتنی نرم ہو جائے کہ ہاتھ سے دبانے سے یہ معلوم ہو کہ یہ موم ہے، اس طرح سے کھال بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس سے بچو، چہروں کا یہ حال ہے جو آج اللہ کی نافرمانی میں حسن جمال سے مالا مال چہرے صحیح، لیکن اگر وہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانی میں تمہارے یہ عزیز اور پیارے ہیں، یہ اگر اس آگ میں پہنچ گئے تو کبھی یہ ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ جلے گا، سوجے گا، آواز کرنے کے بعد سوجنے کے بعد ماتھے تک چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ ہے وہ سوجنے اور آواز کرنے کے بعد ناک تک اتر آئے گا، ایسے بھیانک چہرے ہو جائیں گے۔ تو ان کو اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو، اپنی جان لگاؤ، جن کی دنیا بنانے کے لیے اپنی جان ہلکان کرتے ہو اللہ کے بندو، اور وہاں حال یہ ہے کہ انسان اور پتھر اس میں جلیں گے، اور وہاں اگر یہ سمجھو کہ چیخ و پکار سے طاقت اللہ سے وہاں کے جو معاصف فرشتے ہیں ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی، کچھ رحم کریں گے، کچھ ترس کھا کر کچھ کمی پیدا کر دیں گے۔ مالک فرماتا ہے نہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے جہنم کے اور دوزخ کے جو نگراں فرشتے ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ شداد جو انتہا سخت وہ ہے اور بڑے سختی والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ ان ظالموں کو ہمیشہ عذاب کی سختی میں مبتلا رکھو، تو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، سر منہ اعراض نہ کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں جب معاملہ یہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانداروں اپنی جان کو بچانے اور اپنے بال بچوں اور پیاروں کو اس آگ کی سختی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے، بھول تھی، لا علمی تھی، دنیا کا زور تھا، لوگوں نے بہکایا، نفس کی بربادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بڑی بھول ہوئی ہو، بڑا سا بڑا گناہ کر گزرے ہو، تو فرمایا جب بات تمہارے سامنے آ رہی ہے، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، تمہارے پیاروں کے لیے کہ پرانی خطاؤں کا صرف دل سے اللہ سے مغفرت مانگ کر توبہ کی طرف پلٹو، توبۃ نصوحا، دل کی بالکل صفائی اور خلوص کے ساتھ۔ یہ مالک نہیں معلوم تھا، پروردگار معلوم بھی تھا، لیکن دنیا اور نفس نے مجھے مجبور کر دیا۔ اب تیری رحمت سے میں ہوش میں آیا ہوں تو پروردگار توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہی اپنے پیاروں سے کہو کہ اللہ نے اپنی فرما برداری، اپنے اوپر ایمان اور اپنی بندگی کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اگر ابھی تک بھول ہو گئی ہے تو کچھ نہیں گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے اب ایمانداری کے طریقے پر قائم رہنے کا تمہارا عزم اور ارادہ ہے، تو مالک کا رحمت کا عالم یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زندگی بھر تم نے گناہ اور پاپ کر کے زمین کو بھر دیا ہو، لیکن ایک مرتبہ اگر فرشتے نظر آنے سے پہلے جب ناک بھر جاتی ہے، اس وقت اگر ایک مرتبہ خلوص سے توبہ کر کے عزم کر لو کہ اب میں سیدھا رہوں گا، تو مالک فرماتا ہے صرف یہی نہیں کہ میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، بلکہ جہاں جہاں ان کی خطائیں تھی جس مقدار کی اسی مقدار کو کی نیکی سے میں اس کو بدل ڈالوں گا، اس لیے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ تو مالک یہی فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں بچاؤ
اپنی جانوں کو اپنے پیاروں کو اس آگ سے اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت کے اوپر، اللہ کی جنت اور جہنم کا مالک نے تقدیر مقرر کر دی ہے۔ یہ بڑی بڑی ایمانیات کی چیزیں ہیں، ان کو مانو دل کی گہرائی کے ساتھ، زبان سے صرف اقرار اللہ سے یہاں کافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد توبہ تم نے کی ہے، اس کے بعد ایمان کو تازہ کرو، اور ایمان کے بعد عمل صالح کی جاری ہے کہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے عمل صالح میں اللہ کی بندگی اور یہ نماز ہے، اپنی پوری شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرو، پھر اور جو فرائض ادا کرنے ہیں یہ، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اسی دین کو جہاں بھی تمہارا ساتھی ملتا ہے، جہاں تم پہنچے ان کے ساتھ اتنا بیٹھتا ہے جہاں پہنچ سکتے ہو، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ دیکھو میں بھی جا رہا تھا پھنستا ہوا جہنم کی آگ کی طرف ستر کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ اللہ نے خالص اپنے ایمان اور بندگی کے لیے انسان کو یہ زندگی دے کر عقل و خرد اور اپنی کتاب کے ذریعے سے راہ دکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، امید ہے کہ آپ سے میں بچ جاؤں گا اور بال بچوں کو یہی تربیت دے رہا ہوں۔ تو بھائیوں، تم بھی اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کی سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو، اپنے خرد اس نے دی ہے، ایک ایک بدن کا تمہارا رونگٹا اور بال صرف تمہارے مالک کا دیا ہوا ہے، تمہارے کسی دربار نے، کسی تمہارے ولی اور نبی نے، اور کسی تمہارے بڑے نے یہ تمہارے ساتھ سلوک نہیں کیا، تو یہی سلوک تم کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اس طرح سے اس کی غلامی کرو، فرما برداری کرو جیسے اس کی کتاب بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے سامنے اس بات کو لا کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات جو آج دنیا سے یہ غائب ہو گئی ہے، آج گھروں کے اندر، آج گھر کیا کہیں بھی ہو، آج ان مدرسوں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر بڑی بڑی جو محفلیں کہلاتی ہیں، عقل و خرد والے لوگ ہیں، ہر جگہ کہیں آج آخرت کا ذکر نہیں ہے، کہیں جہنم کا خوف اور جہنم کی سختی کا کوئی ڈراوا نہیں دیتا، ایمان کی بات نہیں اٹھتی، اور جو کچھ ہے بس یہی ہے، ایسی دنیا ہے کہ کیا کھائیں گے اور کھانے کے بعد شراب دیکھیں گے، کیا پہنیں گے، کٹان ڈالیں گے، کیا دیکھیں گے کہ جن کی یاد تک فراموش ہو جاتی ہے، اور کیا سنیں گے سویرے بول کہ جو بنا دیں گے، اور کیا بنانا ہے، اور کیسی سواری ہوگی، دسترخوان پر کیا آئے گا، لباس کا کیا انداز ہوگا، ہر جگہ ساری دنیا میں آج یہ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کے سامنے یہی ایک بات ہے، اور اللہ کی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہی بات بیان کرتی ہے کہ اصلی معاملہ یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کی، اگر یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو یہی تم کاٹو گے اور انہی کانٹوں پر لوٹتے رہو گے، اور اگر تم نے یہاں گل و گلزار کے لیے کوشش کی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایسے کہ جو تمہارے خیال اور ذہن کے اندر جس کا تصور بھی سما نہیں سکتا۔ تو یہ مالک کیا بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ بات تمہارے سامنے آ گئی، صرف ایک مقصد ہے تمہاری زندگی کا، تمہاری صبح و شام کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی اور ایمان اپنی اوپر ایمان لانے کے لیے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور تم ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے اس خرید و فروخت کے معاملے میں سچے رہے تو تم کو جنت دے گا، تم کو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ کی بادشاہی کے سپرد کر دے گا۔ تو جب مسئلہ یہ ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اصل ہونا چاہیے، اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے صحابہ کے زمانے میں ایک ایک چیز جو اصلی مومن ہے، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے مومن تھے، ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کو یاد کرو، اور آخرت کے لیے آج جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر گزرو، ورنہ اس کے بعد پچھتاوا ہے، اور پچھتاوا اس شکل میں آئے گا کہ دھواں اٹھے گا کھانوں سے، کلیجے سے شعلے نکلیں گے۔ یہ پرخلوص آواز ہے
ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گویا یہ ایک پیغام ہے اس دور کے اندر، اردو زبان کے اندر پوری انسانیت کے نام. اور میں ارشد کرملائی اس کے اوپر یہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ بالکل یہی بات ہے جو مجھ تک پہنچی تھی. میرے سامنے بھی ایک سہانا مستقبل تھا، میں آرمی میں افسر تھا اور بہت بڑے ایک کیریئر کے ساتھ میں اپنی کیریئر فوجی زندگی کا آغاز کیا تھا. اور کتنے ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ارشد کے یہ بنیادی کورسز بہت زبردست ہیں، یہ جرنیل بنے گا. اور کتنی ایسی رشتہ داریاں جو بالکل مدھم پڑی ہوئی تھیں وہ جاگ اٹھیں. اور میں اپنے بیٹوں کو کہا کرتی تھی کہ ارشد کے پاس بیٹھا کرو تاکہ تمہیں کچھ عقل آئے. اور اس کے بعد جب یہ آواز میرے تک پہنچی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے ذریعے اور کیسٹوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تو بالکل میں نے پورے جسم کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے کہ یہ حق ہے. اور بالکل یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، اور یہاں جو کچھ بول رہے ہو کل کاٹو گے. اور یہ ایک مرتبہ موقع ملا ہے، یہ بار بار موقع ملنے والا نہیں ہے. یہاں کوئی سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہوں گے یا پھر دوبارہ امپرومنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکو. یہ تو خالص ایمان کا امتحان ہے. اور کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مکے میں پیدا کیا، کسی کو مدینے میں، کوئی انگلینڈ میں اور کوئی انڈیا میں اور کوئی پاکستان میں پیدا ہو گیا. یہ ساری انسانیت ہے، یہ سب آدم کی اولاد ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میرا حکم مانیں گے. تو اس انداز سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی. یہ مسلک تھے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سب کے اندر یہ دنیا داری ہے، دینداری نظر نہیں آتی. اور خاص کر انہوں نے تو دین سے کمایا ہے، اللہ کے دین کو انہوں نے بیچا ہے. تو ان کا یہ مکروہ چہرہ بھی سامنے آیا، اور ان کے اکابرین کا بھی جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا تھا، خاص کر صوفیہ نے. اور ان کی کتابیں حوالہ کے ساتھ پیش کی گئی. دیکھو یہ ہیں، یہ تمہارے بزرگ ہیں، ہزار سال پرانے. بعض تو ایسے ہیں جو 1200-1300 سال گزر گئے ہیں. ان کی یہ کتابیں ہیں، چاہے یہ کشف المحجوب ہو، بنیۃ الطالبین ہو، فیوز یزدانی ہو، شاہ ولی اللہ کی سارا خاندان ہو، اور محی الدین چشتی کے ملفوظات ہوں یا مجدد الفسانی کے مکتوبات ہوں. یہ سارے کے سارے کفر شرک سے بھرے ہوئے، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، سب کے سب ایک ہی آواز کے ساتھ. اور یہ ڈاکٹر اسرار ہے، جتنا بھی ان سب کو جو پیش کیا گیا ہے. اور میں نے اپنا چینل بھی اسی ایمان خالص کے لیے اسی پیغام کو پوری دنیا تک، اسی دعوت کو آگے جاری رکھتے ہوئے، اسی شمع کو روشن رکھتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. گزشتہ 37 سال سے میرا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی طریقہ ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ انداز اس دور میں پیش کیا ہے. یہ بالکل حق ہے. جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اللہ کے بندو اس کو مانو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اور ان مسلکوں سے خاص کر اس خالص جمہوریت کے مشرکانہ اور طاغوتی نظام سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیونکہ 75 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے ہے کہ آزادی ملی کوئی نہیں، تم غلاموں کے غلام ہو. اور ابھی اگر تم اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور پھر دین اسلام کی طرف نہیں پلٹو گے، جو پہلے ایمان خالص سے شروع ہوتا ہے، توحید اپناؤ اور رد شرک کرو، طاغوت کی نشاندہی کرو. پہلے خود اپنا ایمان ٹھیک کرو، پھر ایک اجتماعیت بنے، پھر اسی انداز سے دعوت پھیلائی جائے، پھر کافروں مشرکوں کو موقع ملے گا اس کے اوپر جلگار کرنے کا. بالکل وہی منظر پیش آئیں گے جو مکہ میں پیش آئے تھے. ہجرت کے مقامات آواز دیں گے، اور پھر اس کے بعد کشمکش برپا ہوگی اور باطل کے سر پر چوٹ پڑے گی. تب جا کے اسلامی نظام وجود میں آئے گا اور مدینہ ریاست بنے گی. اس سے پہلے یہ سارے طریقے، یہ سارے شیطانی طریقے ہیں. کبھی جمہوریت کے ذریعے یا بیلٹ کے ذریعے کبھی دین اسلام نہیں آئے گا، اور کبھی نیا پاکستان نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی خود فریبی ہے جو دی جا رہی ہے، 75 سال سے دی جا رہی ہے. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف. یہی میرا پیغام ہے اپنے پاکستانیوں کو، سارے مسلمانوں کو، اور خاص کر اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو، کہ یہ راستہ ہے میرا. جو اس راستے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو اس راستے پر نہیں چلے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پیغام بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ پہنچے گا، پہنچ رہا ہے. جو مانے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا.